دریائے نیل دنیا کا طویل ترین دریا۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل دریا ہے جو براعظم افریقہ میں واقع ہے۔ یہ دو دریاؤں نیل ابیض اور نیل ازرق سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ نیل ازرق ہی دریائے نیل کے بیشتر پانی اور زرخیز زمینوں کا سبب ہے۔ نیل ابیض وسطی افریقہ میں عظیم جھیلوں کے علاقے میں تنزانیہ، یوگنڈا اور جنوبی سوڈان سے نکلتا ہے، جبکہ نیل ازرق ایتھوپیا میں جھیل ٹانا سے شروع ہوتا ہوا جنوب مشرق کی سمت سفر کرتے ہوئے سوڈان سے گزرتا ہے۔ یہ دونوں دریا سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے قریب آپس میں ملتے ہیں۔ دریائے نیل کا شمالی حصہ سوڈان سے مصر تک مکمل طور پر صحرا سے گزرتا ہے۔ جنوبی مصر میں اس دریا پر مشہور اسوان بند تعمیر کیا گیا ہے، جو 1971 میں مکمل ہوا۔ اس کے باعث مصنوعی جھیل تشکیل پائی۔ جھیل ناصر کہلاتی ہے۔ جھیل کا 83% حصہ مصر میں واقع ہے۔ یہ جھیل مصر اور سوڈان کی سرحد پر واقع ہے، جبکہ 17% حصہ سوڈان میں ہے، جہاں اسے جھیل نوبیا کہا جاتا ہے۔ جھیل ناصر 550 کلومیٹر طویل اور زیادہ سے زیادہ 35 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس کا کل رقبہ 25,025 مربع کلومیٹر ہے۔ مصر کی آبادی اور شہر۔ مصر کی آبادی کی اکثریت اور تمام شہر اسی دریا کے کنارے آباد ہیں۔ مصر کا موجودہ دارالحکومت قاہرہ دریائے نیل کے کنارے اور اس کے جزائر پر عین اس مقام پر واقع ہے جہاں دریا صحرائی علاقے سے نکل کر دو شاخوں میں تقسیم ہو کر ڈیلٹائی علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے نیل کی لمبائی اور اختتام۔ دریائے نیل 6,956 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اس ڈیلٹائی علاقے سے ہوتا ہوا بحیرہ روم میں گرتا ہے۔ قدیم مصر کے آثار۔ قدیم مصر کے تمام آثار قدیمہ بھی دریائے نیل کے کناروں کے ساتھ ملتے ہیں، کیونکہ 4,000 سال قبل مسیح میں صحرائے اعظم جو مراکش سے مغرب میں واقع ہے کی وہ وسعت گیری اور خشک سالی کے باعث مقامی باشندے دریائے نیل کی جانب ہجرت کر گئے، جو عظیم مصری تہذیب کا پیش خیمہ بنی۔ دریائے نیل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے۔ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ ہر سال ایک حسین و جمیل کنواری لڑکی دریا میں ڈالی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے دریا خشک ہو جاتا ہے اور قحط پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس سے روک دیا۔ جب دریا سوکھنے لگا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب لکھا، اسلام ایسی وحشیانہ جاہلانہ رسموں کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھ بھیجا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے دریا میں ڈالنے کی ہدایت کی۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل مصر کے نام ہے۔ اگر تو اپنے اختیار سے جاری ہے تو ہمیں تجھ سے کوئی کام نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو اب اللہ کے نام پر جاری رہنا۔
خط کے ڈالتے ہی دریائے نیل بڑھنا شروع ہو گیا۔ پچھلے سالوں کی بنسبت 6 گز زیادہ بڑھا اور اس کے بعد سے آج تک نہیں سوکھا۔